خوش آمدید۔ لیکن اب اس وقت اسلام آباد سے کی جانے والی ایک کال کے بہت زیادہ چرچے ہیں۔ یہ کال جناب اسلام آباد سے واشنگٹن کی گئی تھی، 40 سیکنڈ کی ابتدائی گفتگو ہوئی واشنگٹن ڈی سی کے اندر اہم ترین شخصیت سے، اور 37 منٹ کے بعد واشنگٹن کی اہم ترین عمارت سے کال بیک بھی کیا گیا۔ اس جوابی کال نے ایک دم نہ صرف صورتحال کو مکمل طور پر بدل کے رکھ دیا، بلکہ کئی نئے مواقع پیدا ہونے کے امکانات کو بھی اجاگر کر دیا۔ اس کال کے بعد امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک انٹرویو سامنے آیا، جس میں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر مزید حملے نہ کرنے کے ارادے کو ظاہر کیا اور کہا ان کے نزدیک اب ایران کے خلاف کارروائی کرنے کی جو گنجائش ہے یا ضرورت ہے وہ باقی نہیں رہی، اور حالات امریکہ اور ایران کے درمیان ایک معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اسی دوران امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی ایک مباحثے میں شرکت کی، جہاں پر ایک جانب انہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی اسلام آباد میں جو گفتگو تھی اس کی کچھ تفصیلات سے حاضرین کو آگاہ کیا، اور اسی دوران جے ڈی وینس کو اسرائیل کی طرف سے کی جانے والی کارروائیاں اور قتل عام اسرائیل کی طرف سے جو غزہ اور لیبنان میں کیا گیا ہے اس پر شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، اور اس حد تک نشانہ بنایا گیا جے ڈی وینس کو کہ وہ اس ساری صورتحال سے بہت زیادہ زچ اور عاجز ہوتے ہوئے نظر آئے۔ تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ امریکہ کی بات چیت جاری ہے، امریکہ چھوٹی ڈیل نہیں بلکہ بڑا معاہدہ چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات کے لیے یعنی اگلا دور جو کہ ممکنہ طور پر اس ویکینڈ پر اسلام آباد میں ہوگا، اس کے لیے 2 امریکی شرائط کو بھی عائد کر دیا گیا۔ اور یہ 2 شرائط کون سی ہیں یقینی طور پر آپ جاننا چاہیں گے۔ جے ڈی وینس نے تنقید کا کیا جواب دیا، اور اسرائیل کے حوالے سے کیا امریکی موقف میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ اسلام آباد سے کال کس نے کی تھی؟ کس نے 37 منٹ کے بعد جو ہے وہ کال بیک کیا؟ آنے والا جواب حیران کن کیسے تھا؟ اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر خاص طور پر اسرائیل کے حوالے سے جو عالمی رائے عامہ ہے وہ نہ صرف یکسر تبدیل ہو رہا ہے، بلکہ اسرائیل کے حوالے سے جو نفرت ہے عوامی سطح پر اس میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پوچھا گیا کہ ایران اور اسرائیل میں سے ایٹمی ہتھیار کس کے پاس ہیں؟ اسرائیل کے پاس۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سا ملک ہے جو این پی ٹی کا ممبر ہے، اور دوسرا جو ملک ہے وہ این پی ٹی کا ممبر بھی نہیں ہے، اسرائیل۔ پھر پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سا ملک ہے جس نے اپنے تمام جو ایٹمی مراکز ہیں وہ آئی اے ای اے کے لیے کھول رکھے ہیں، اور وہ کون سا ملک ہے جس نے آئی اے ای اے کے واضح ہدایات ہیں یا احکامات ہیں اس کے باوجود بھی اپنے جو ایٹمی مراکز ہیں ان کے دروازے آئی اے ای اے کے لیے نہیں کھولے۔ یقینی طور پر جو تمام مراکز کھلے ہوئے ہیں آئی اے ای اے کے لیے وہ ایران کے ہیں، اور دروازے جس ملک نے بند کر رکھے ہیں وہ اسرائیل کے ہیں۔ سوال پوچھا گیا کہ وہ کون سا ملک ہے جس نے ہمیشہ این پی ٹی یعنی ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے اور انسانی حقوق یا دیگر جو کنونشنز ہیں اس کے اوپر کم از کم عمل درآمد تو کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ کون سا ملک ہے جس نے ہمیشہ آئین اور یہ جو انسانی حقوق ہیں اس کی خلاف ورزی کی ہے؟ یقینی طور پر ایران، اور جس نے خلاف ورزی کی ہے وہ اسرائیل۔ وہ کون سا ملک ہے جس نے گزشتہ 1 برس کے اندر 6 ملکوں پر حملے کیے، اور وہ کون سا ملک ہے جس نے 1 سال کے اندر 2 حملوں کو برداشت کیا؟ جس ملک نے 1 سال میں 6 حملے کیے وہ ہے اسرائیل، اور جس نے 2 حملوں کو برداشت کیا وہ ہے ایران۔ تو اس فرق کے ساتھ کس طریقے سے کوئی بھی شخصیت اسرائیل کا دفاع کر سکتی ہے؟ اور یہی منظر جے ڈی وینس کو مباحثے کے دوران دیکھنے کو ملا، جب ان سے اسرائیل کی طرف سے غزہ میں
کی جانے والی ہولناک بمباری، ہزاروں فلسطینیوں کی شہادت، اسرائیل کی طرف سے غزہ کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دینے، حتیٰ کہ ہاسپٹلز کو نشانہ بنانے، حتیٰ کہ معصوم بچے جو خوراک یا دودھ کے لیے لائنوں میں لگے تھے ان کے اوپر بمباری، ان کے اوپر فائرنگ کے سوال پوچھے گئے تو جے ڈی وینس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جب پوچھا گیا کہ پوری دنیا امن کی بات کر رہی ہے اور اسرائیل امن کرنے کی کوشش کرنے والوں پر بم برسانے کی دھمکیاں دے رہا ہے، وہ لوگ جو امن قائم کرنا چاہتے ہیں یا ثالثی کر رہے ہیں ان کے سفارت خانوں کے قریب بمباری کی جا رہی ہے، اور جنگ کو روکنے کے لیے پوری دنیا اسرائیل سے کہہ رہی ہے کہ لبنان پہ حملے نہ کرو، اور اسرائیل نے آج بھی لبنان پر حملے کیے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں دنیا کا امن ایران خراب کر رہا ہے یا اسرائیل خراب کر رہا ہے؟ جے ڈی وینس کے پاس اس سوال کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ اگر تھا تو وہ محض یہ تھا کہ جناب اب صورتحال بہتر ہو گئی ہے، غزہ کے اندر اب انسانی امداد فراہم کی جا رہی ہے، خوراک بھی فراہم کی جا رہی ہے، اور صحت کی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، یہ بالکل جے ڈی وینس کے اوپر اس وقت صادق آ رہی ہے، کیونکہ پوری دنیا، چاہے وہ چین ہے، چاہے وہ جاپان ہے، چاہے وہ اسرائیل ہے، چاہے وہ اسپین ہے، چاہے وہ اٹلی ہے، چاہے وہ فرانس ہے، چاہے وہ کینیڈا ہے، چاہے وہ آسٹریلیا ہے، چاہے وہ پرتگال ہے، چاہے وہ برطانیہ ہے، دنیا کا ہر طاقتور ترین اور ملک جو ہے وہ اسرائیل کی مذمت کر رہا ہے۔ اور دنیا میں صرف دو ایسے ملک ہیں جس میں سے ایک ہے انڈیا اور دوسرا ہے امریکہ، جو کہ اسرائیل کی طرف سے کی جانے والی جارحیت کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر پائیدار امن کی بنیاد رکھنا یقینی طور پر جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، کیونکہ امریکہ اپنی طرف سے شرائط تو عائد کرتا ہے لیکن اسرائیل کو کسی بھی معاہدے کا پابند نہیں کرتا۔ اب یہ جو دو نئی شرائط سامنے آئی ہیں اس پر میں آپ کے ساتھ ذرا بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ جو جے ڈی وینس ہے ان کی طرف سے یہ جو ایران کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی اسلام آباد میں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات یکسر جو ہے وہ ناکام نہیں تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں ہونے والے مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی لیکن معاہدہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا، کیونکہ امریکن صدر ٹرمپ ایک ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جس میں ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوں، ایران جو ہے وہ اپنا جو اس کا جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے اس کی سرپرستی نہ کرے، اور ایک ایسا معاہدہ ایران کے ساتھ ہو جس کے نتیجے میں ایران کی عوام ترقی کرے، خوشحال ہوں اور عالمی معیشت کا حصہ بنے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹرمپ چھوٹی ڈیل نہیں، ایک بڑا معاہدہ چاہتے ہیں، اور ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ اگر آپ ایک نارمل ملک کی طرح برتاؤ کرنے پر آمادہ ہوں تو ہم بھی آپ کے ساتھ معاشی طور پر ایک نارمل ملک کی طرح سلوک کریں گے۔ یہی وہ پیشکش ہے جو کی جا رہی ہے، اور یہی وہ آفر ہے جو کہ امریکہ کی طرف سے ایران کو دی گئی ہے۔ ایران اگر ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے کا عہد کرے تو ہم ایران کو ترقی دیں گے، اسے معاشی طور پر مضبوط بھی بنایا جائے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اس بات کے کافی امکانات پائے جاتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کسی معاہدے پر اتفاق ہو جائے، تاہم مذاکرات کے اگلے دور کے لیے جو دو نئی امریکی شرائط سامنے آئی ہیں اس میں نمبر 1، اب نئے ہرمز کو فوری طور پر کھول دیا جائے بغیر کسی شرط کے، اور شرط سے مراد یہ ہے کہ ایران وہاں سے گزرنے والے کسی بھی تیل بردار جہاز سے ٹول ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ جو دوسری شرط امریکہ کی طرف سے سامنے آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد آنے والا، یعنی مذاکرات کے اگلے دور کے لیے اسلام آباد آنے والا ایرانی وفد
ہر طرح کی ڈیل کرنے کا اختیار رکھتا ہو، یعنی وہ اپنے سپریم لیڈر اور IRGC سے مکمل ڈیل کے لیے مکمل اختیارات کا حامل ہو تاکہ دیر اینڈ دین معاہدے کے اوپر دستخط ہو جائیں۔ یہ وہ دو شرائط ہیں جس کے بعد اسلام آباد میں مذاکرات کا اگلا دور ہوگا۔ امریکہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے اختتام کے باوجود بھی امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے جاری ہیں اور اس میں ٹھوس پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ اسی پرسپیکٹو میں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جاری جنگ جلد ختم ہونے کے قریب ہے اور حالات تیزی سے کسی معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فاکس نیوز کو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کل ایک انٹرویو دیا گیا اور اس انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بہت قریب ہے، میں اسے تقریباً ختم ہی سمجھتا ہوں۔ صدر ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں صورتحال مزید واضح ہو جائے گی، تاہم ان کے بقول ایران معاہدہ کرنے میں شدید دلچسپی رکھتا ہے۔ ان کے الفاظ تھے کہ میرا خیال ہے وہ بہت بری طرح معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر دعویٰ کیا کہ اگر امریکہ ایران کے خلاف جنگ نہ کرتا تو ایران اب تک جوہری ہتھیار حاصل کر چکا ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی کارروائیوں نے ایران کے جوہری عزائم کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔